السلام علیکم بھائی، کیسے ہو؟ سب خیریت سے ہو؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو خوش رکھے۔ یار میرے چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو اور بیل آئیکن دباؤ تاکہ میں جو بھی اسلامک ٹاپک پر بنے ہوئی ویڈیو، اسلامی تاریخ پر بنے ہوئی ویڈیو، اچھی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کروں، سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن ملے آپ کے موبائل میں، تب آپ میرے ویڈیو دیکھ کر لطف اندوز ہوں۔ میرے چینل کے لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے فرینڈ سے شیئر کریں، جتنا ہو سکے مجھے سپورٹ کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچھا تو خیر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تو جیسے ہی آج ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس کا امکان تھا کہ کوئی شخص آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ لائے اور گواہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، حالانکہ وہ اس پیسے کا مستحق، بولو نا بھائی، نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ میرے فیصلے کی وجہ سے کسی مسلمان کے لیے کسی دوسرے کا مال حلال نہیں ہوگا۔ میں نے ظاہری اعتبار سے فیصلہ کیا ہے اور ظاہری اعتبار سے اس میں غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں تو گواہوں کو دیکھ کے فیصلہ کروں گا، گواہ نہیں ہے تو فیصلہ میں نے مدعا علیہ کے حق میں کر دیا۔ تو اب مدعا علیہ یہ نہ سمجھے کہ چونکہ نبی کا فیصلہ ہے لہذا اب یہ پیسے میرے لیے کیا ہو گئے؟ حلال۔ تو آپ نے فرمایا نا 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 نا، میرے فیصلے کی وجہ سے پیسے حلال نہیں ہوں گے، قیامت میں یہ نکلیں گے اور دنیا میں بھی دینے پڑیں گے۔ یہ تو ظاہری لحاظ سے میں نے فیصلہ کیا، کیونکہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب دونوں کو ملاتے ہیں ہم۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تک یہ آپس کے اختلاف میں نبی سے فیصلہ نہ کروائیں اور نبی جو فیصلہ کریں اس پہ دل و جان سے راضی نہ ہو جائیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہاں حدیث میں آ رہے کہ میرے فیصلے کی بیس پر کسی کے لیے کسی کا مال حلال نہیں ہو جاتا۔ کیا مطلب؟ وہ فیصلہ اللہ کی نظر میں نافذ نہیں ہوتا، لہذا اس فیصلے کی بیس پہ یہ نہیں کہ اب سلیم بھائی نے کسی سے پیسے لیے تو وہ لے کے کھا جائیں، نا 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 نا۔ اگرچہ نبی کا فیصلہ ہے، مگر جس نے پیسے کھائے ہیں اس کو پتا ہے کہ نبی سے اس میں اجتہادی خطا ہوئی ہے، اور خطا کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ آپ نے گواہوں، جو جج جو کام کرتا ہے نا، جج تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے نا بھائی۔ ہمارے پاس بعض دفعہ ایسے کیسز آتے ہیں، شوہر نے 3 طلاقیں دیں اور مکر گیا، بیوی نے اپنے کانوں سے سنا۔ اب بیوی آئے گی مفتی کے پاس کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے کہ میرے میاں نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں۔ مفتی فیصلہ کر دیتا ہے کہ طلاق واقع ہو گئی، آپ پتلی گلی سے نکل لو۔ شوہر آتا ہے، خدا کی قسم میں نے نہیں دی، وہ بعض دفعہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اب مفتی کیا ہو جاتا ہے؟ مفتی صاحب کنفیوز ہو جائیں گے نا۔ تو یہاں 2 الگ الگ فتوے دیے جاتے ہیں۔ شوہر کو کہا جاتا ہے اگر تم نے نہیں دی، بیوی جھوٹ بول رہی ہے تو نہیں ہوئی ہے۔ بیوی کو کہا جائے گا کہ اگر تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے تو تم پتلی گلی سے نکل لو۔ گواہ بیوی کے پاس نہیں ہے، تو مفتی کے پاس جب جائیں گے تو مفتی 2 الگ الگ ایک ہی کیس میں فتوے دے گا۔ بھائی تم اگر صحیح کہہ رہے ہو تو نہیں ہوئی ہے، وہ صحیح کہہ رہی ہے تو طلاق ہو گئی ہے۔ عورت کو مفتی صاحب کہیں گے تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے تو تم کسی بھی طرح سے جان چھڑاؤ، بھاگو یہاں سے، تمہارے لیے اس کو اپنے اوپر قدرت دینا حلال نہیں ہے۔ لیکن اگر مفتی کو ایز اے جج اس کے پاس آئیں گے، اس کو کہیں گے ہم آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں، فتویٰ نہیں لیتے، آپ قاضی بن کے، جج بن کے ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے، تو فیصلے میں مفتی شوہر کا ساتھ دے گا، کیونکہ عورت کے پاس گواہ نہیں ہے۔ مفتی کہے گا بھائی ایسے تو کوئی بھی عورت کسی پہ الزام لگا دے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن شوہر کے حق میں جب مفتی فیصلہ کرے گا تو ساتھ میں کان میں اس کو یہ بتا دے گا کہ بھائی یہ جو میرا فیصلہ ہے یہ عدالتی فیصلے کی طرح ہے، اس فیصلے کی وجہ سے
اگر آپ نے واقعی بیوی کو طلاق دی ہے تو میرے اس فتوے کی وجہ سے حقیقت میں آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. یہ تو ہم ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں, ورنہ کوئی بھی کسی پہ بھی الزام لگا دے نا, عورت کوئی بھی جس نے جان چھڑانی بولے اس نے دی ہیں, تو اب کیا ہمیں کیا پتا دی ہیں کہ نہیں دی ہیں, جھوٹا الزام بھی تو لگ سکتا ہے نا. تو اب دیکھو یہاں مفتی کے فتوے کے بعد بھی اگر شوہر نے دی ہے تو بیوی حلال نہیں ہوتی. سیم یہی کیس نبی کی زندگی میں بھی ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہوں کی گواہی سننے کے بعد, جو بھی ایک عدالت کا طریقہ ہوتا ہے, اس کے بعد فیصلہ فرمایا کرتے تھے. تو اس میں آپ نے بتا دیا کہ اگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے تو میرے فیصلے کی وجہ سے کسی کے لیے کسی کا مال حلال نہیں ہے. اب ہم دوبارہ قرآن کی آیت کی طرف آتے ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کے فیصلے کو دل و جان سے جو تسلیم نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے. یہاں پتہ چل رہا ہے کہ نبی, اگر تمہیں پتہ ہے کہ نبی سے فیصلے میں اجتہادی غلطی ہوئی ہے, اجتہادی غلطی کا مطلب کہ جان کر نہیں ہوئی ہے لیکن آپ کو علم نہیں ہے, گواہ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں, اور اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا بھی نہیں. اللہ بتا دے تو ایک الگ بات ہے, تو اللہ نے بتایا بھی نہیں, نبی نے اپنی رائے سے فیصلہ کیا, تو اس فیصلے کو ماننا اس شخص کے لیے پھر نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں بلکہ جائز ہی نہیں ہے جو اس فیصلے کی وجہ سے کسی کا حق دبا رہا ہے, بلکہ وہ پر واجب ہے کہ وہ کہے کہ یا رسول اللہ آپ نے اگرچہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ شخص مستحق نہیں ہے پیسوں کا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس سے پیسے لیے ہیں اور میں آپ کے فیصلے کے باوجود اس کی رقم لوٹاؤں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی سے فیصلہ لازمی کرواؤ, اور ادھر نبی فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ سے فیصلے میں خطا ہوئی ہے تو اس کی بیس پر کسی کے لیے کسی کا مال حلال نہیں ہوتا. تو پتہ یہ چلا کہ دونوں فیصلوں میں فیصلے کا الگ الگ مفہوم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فیصلے کا مفہوم کیا ہے؟ بول لو نا, کیا ہو گیا؟ الگ الگ. جہاں قرآن کی آیت ہے نا کہ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ سے فیصلہ نہ کروائیں, تو یہاں فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ بذات خود یہ میرا رائٹ ہے بھی یا نہیں ہے. دیکھو فیصلے کی دو نوعیتیں ہوتی ہیں, میں مثال سے سمجھاتا ہوں تو انشاءاللہ کھوپڑی میں بات بڑھ جائے گی. مسئلہ سارا ہے کس کا؟ کھوپڑی کا ہے نا. بھئی دیکھو اخروٹ کے اندر مغز ہوتا ہے اور وہ کھوپڑی کے لیے بہت ہی مفید ہے نا. ارے اخروٹ کی دیکھا کھوپڑی کی ہیلمٹ کی طرح ہوتا ہے نا, پورا کھوپڑی بنائی ہوئی ہے, اس کے اندر مغز بھی دماغ جیسا ہوتا ہے. تو مغز تو دماغ جیسا ہوتا ہے لیکن اس مغز کو نکالنے کے لیے بہت زیادہ دماغ استعمال ہوتا ہے. اخروٹ جب آپ توڑتے ہیں تو وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو کے پھر کیسے مصیبت سے نکالنا پڑتا ہے نا اس میں سے. تو اللہ نے, اور پھر وہ جب کھائیں گے تو دماغ تیز ہوگا, تو اللہ نے بتا دیا کہ دماغ کو تیز کرنا آسان کام نہیں ہے. اخروٹ کھانا تو آسان ہے لیکن اس کو نکالنے کے پروسیس کے لیے مغز ماری کرنی پڑے گی. تو یہ دماغ کا مسئلہ جو ہے نا یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, اور بیان کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. مسئلہ ہے بیان کو کھوپڑی میں اتارنا. جیسے اخروٹ سے مغز نکالنا مشکل ہے نا, تو یہ جو ہماری کھوپڑی ہے اس میں چیزیں ڈالنا بڑا مشکل کام ہے. تو میں اب آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. وہی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جی وسیم نے اپنی بیوی کو اللہ نہ کرے طلاق دے دی. یہ طلاق کو ہٹ کے چھوڑو, کوئی اچھی مثال دو یاری, کیا وراثت کی مثال لے لیتے ہیں. بعض دفعہ ایسی چیزیں سن کے نا آدمی نہیں بھی دینا چاہ رہا ہوتا جا کے دے دیتا ہے, کہہ رہے اتنی دفعہ مفتی صاحب سے سنا ہے اور نام بھی میرا وسیم ہے. ٹھیک ہے نا, تو چلو یہ لو. نفسیاتی اثر ہوتا ہے نا, تو خام ہمیں ایسی ناپسندیدہ چیز کا تذکرہ کیوں کرے آدمی. ہم وراثت پہ آ جاتے ہیں.
ابا کا انتقال ہو گیا, ابا کے وارثوں میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی, اور کوئی وارث نہیں ہے, بیوہ اتفاق سے پہلے چلی گئی تھیں, جو کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. بھائی خواتین میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ پہلے میاں جائے گا دنیا سے, وہ بیوہ بنیں گی, یہ شرف حاصل کریں گی بیوہ ہونے کا, اس کے بعد وہ دنیا سے جائیں گی. اور میں بار بار کہتا رہتا ہوں وہ پہلے گئے کیوں تھے, ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے نا. آپ دیکھ لو, یہ مشاہدہ ہے, 99% میں نے دیکھا ہے مرد پہلے جاتے ہیں دنیا سے, اکثر ہوتا ہے. اب مجھے نہیں پتا, لیکن ہم تو بھائی ظاہر کو دیکھ کے ہی فیصلہ کریں گے, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. بظاہر یہی لگتا ہے کہ بھائی اب کیا کہہ سکتا ہے آدمی. تو کیس آیا ہمارے پاس, ایک صاحب کا انتقال ہوا, ایک بیٹا اور ایک بیٹی, اور کوئی وارث بولو بھائی نہیں ہے. 1,00,000 روپے انہوں نے چھوڑے. لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ اس 1,00,000 میں 66% میرا ہے, 66.366, اور بہن سے کہہ رہا ہے تمہارا 33.33% ہے, 1/3 تمہارا ہے, 2 حصے بولو بھائی میرے ہیں. یعنی رائٹ کس کا کتنا ہے؟ لڑکی کہہ رہی ہے نہیں, آدھا میرا ہے اور آدھا آپ کا, کیونکہ ہم دونوں اپنے ابا کی اولادیں ہیں, تو اس میں لڑکا لڑکی کا کیا فرق, جتنے تمہارا حق ہے اتنا ہی میرا حق. میں بھی ابا کی, بلکہ میں تم سے زیادہ چہیتی بیٹی تھی, میں نے ابا کی خدمت تم سے زیادہ کی ہے. تم تو ابا کو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے, آج تک تم نے کبھی تمیز سے بات نہیں کی اپنی ابا سے, اور ابا نے تو تمہیں تو ویسے عاق بھی کر دیا تھا, اخبار میں اشتہار دے دیا تھا, تو تمہارا تو 0 بنتا ہے. لیکن چلو میں دل بڑا کرتی ہوں, آدھا تم لے لو. اور لڑکی گواہوں سے ثابت بھی کر دے کہ یہ میرا بھائی 1 نمبر کا نالائق, ابا کی بددعائیں باقاعدہ ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں اس نے, کہ ابا نے زندگی میں اس کو اتنی موٹی موٹی بددعائیں دی ہیں, کم بخت دفع ہو جا, میرے مرنے کے بعد تیری وراثت میں, میری وراثت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ پوری ریکارڈڈ اسٹیمپ پر پہ ٹھپے انگوٹھے سب کچھ. لڑکا کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں, میرا 2/3 ہے. چاہے ابا گالیاں دیتے تھے, بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتے تھے, یہ کسی کو بھی گالیاں دیتے تھے, بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں والا بیان آپ سن لیے گا پھر سمجھ میں آئے گا. تو اب لڑکا یہ کہتا ہے کہ اسلام کو دیکھتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. اسلام اس بارے میں بولو نا کیا کہتا ہے, کہ ابا کی جو میں نے نافرمانی کی, ابا کی بددعائیں لی, ابا نے آگ کر دیا, وصیت میں لکھ دیا کہ میرے مرنے کے بعد اس کو ککھ بھی نہیں ملے گا. تو اسلام سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ کیا واقعی مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا یا آدھا ہی ملے گا. لڑکی کہہ رہی ہے کہ نہیں, اس بارے میں آپ کا کیا رائٹ ہے اور میرا کیا رائٹ ہے, یہ کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے, یہ ہم عقل سے فیصلہ کروائیں گے. اور عقل یہ کہتی ہے کہ آپ کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے ابا کے لیے, اور ابا چاہتے بھی نہیں تھے. یا وہ کہتی ہے امریکہ کے قانون سے فیصلہ کروائیں گے, یا وہ کچھ بھی کہتی ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ لڑکی اسلام کے سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتی. کس بارے میں, کہ میرا اس وراثت میں حق بولو بھائی کتنا بنتا ہے. یہاں اگر دونوں بالفرض مفتی کے پاس آ جائیں, مفتی یہ فیصلہ کرے گا کہ بھائی لڑکا کیسا ہی نالائق تھا, ابا نے عاق کر دیا, ابا نے وصیت لکھ دی کہ وراثت میں حصہ نہ دیا جائے, یہ تمام چیزیں وراثت کے معاملے میں بالکل کالعدم ہے. بیٹے کو 2/3 ملے گا اور لڑکی کو 1/3 ملے گا.